السلام علیکم۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے کہ 10واں بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا، اور یہ عبداللہ 10 کے 10 میں ممتاز تھا۔ عبد المطلب کی جان ہوا، آنکھوں کا سرور ہوا، اہل مکہ کے دل کا بھی چین ٹھہرا۔ خوبصورتی ایسی کہ کتنی آنکھیں حسرت سے تکا کرتی کہ یہ چاند ان کی آنگن میں آ کے اترے، ان کی آغوش اس حسن بے کنار سے ہمکنار ہو۔ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بچے ملے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبداللہ آئے، کچھ عمر بڑھی تو عبد المطلب کو نظر پوری کرنے کا خیال آیا۔ بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا اور صحن بیت اللہ کی جانب چال دیے۔ ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ۔ مکہ کے پہاڑ ایک بار پھر ذبیح عظیم کے منظر کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ کبھی انہوں نے اسماعیل کو دیکھا تھا اور آج اولاد اسماعیل کو دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب صحن بیت اللہ میں پہنچے تو مکہ والوں کو معلوم پڑا، دوڑے چلے آئے۔ عبد المناف کے جو بعد میں ابو طالب کے نام سے جانے گئے، انہوں نے بھی باپ کا ہاتھ پکڑا۔ عبد المطلب کچھ مضطرب ہو کر بولے کہ پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ مشورہ آیا کہ فلاں کاہنہ کے پاس چلیے، ان سے مشورہ طلب کیجیے، ممکن ہے کوئی راہ نکل آئے، عبداللہ کی جان بچ جائے اور نظر بھی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا، قرہ نکالو، ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھو، ایک تیر پر اونٹ، اور قرہ نکالتے جاؤ۔ جب عبداللہ کا نام آ جائے تو رک جاؤ اور اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ پہلی بار قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نہ آیا، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے۔ پھر دوبارہ قرہ نکالا تو پھر اونٹوں کا تیر ہی نکلا، اونٹ الگ کر دیے، حتیٰ کہ 100 اونٹ کے بعد عبداللہ کا نام آیا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ سارا مکہ آج مہمان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ عبداللہ جوان ہوئے تو ابا نے چاہا کہ قریش کی معزز ترین خاندان سے دلہن لائی جائے، سو یہاں بھی عبداللہ کی تقدیر کا لکھا بلند ہوا اور آمنہ بی بی ان کے عقد میں آئیں۔ وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اہل مکہ اس جوڑے کو دیکھ دیکھ رشک کرتے، لیکن شاید نظر لگ گئی۔ ابھی عبداللہ کی 25 برس عمر تھی کہ شام کے سفر کو نکلے۔ جب سفر سے واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہوئے۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن یہ عبداللہ کی عمر کا سورج تھا۔ عبد المطلب کے ننہال مدینہ کے جوار میں رہتے تھے، سو اپنے والد کے ننہال میں رک گئے۔ قافلے والوں نے مکہ پہنچ کر خبر دی کہ عبداللہ جیسے کوئی بجھتا ہوا چراغ ہوئے۔ عبد المطلب نے بڑے حارث کو دوڑایا کہ بھائی کی خبر لے، لیکن جب تک حارث عبداللہ تک پہنچے عبداللہ رخصت ہو چکے تھے۔ جوان دلہن کے 2 ماہ کی حاملہ تھی، صدمے میں مرثیہ خواہ ہوئیں۔ بی بی آمنہ کے اشعار آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ دکھ، کرب، جدائی کا موسم جیسے ان اشعار میں اتر آیا ہے۔ بطحہ کی آغوش ہاشم کے لخت جگر سے خالی ہو گئی اور وہ ایک لحد میں آسودہ خاک ہو گیا۔ اسے موت نے پکارا تو اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ اس شام کے دامن میں کیسی حسرتیں لپٹی پڑی تھیں کہ جس شام لوگ انہیں تخت پر اٹھا لے جا رہے تھے، گو موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا، تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کی یادیں ابھی مکہ کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتی تھیں۔ شام ڈلے جب کھجوروں کے سائے لمبے ہوتے تو عبد المطلب عبداللہ کی جدائی میں نمناک آنکھوں سے عبداللہ کے بیٹے کا انتظار کرتے کہ اب ان کو اس بڑھاپے میں جیسے امید یہی کرن دکھائی دیتی۔ اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے۔ آخرش ایک روز امید کا سورج چمکا اور خبر ملی کہ بی بی آمنہ کے ہاں سراج اترا ہے، بدر منیر اترا ہے۔ عبد المطلب کی بوڑھی کمر جیسے پھر سیدھی ہو گئی۔ ان کے آنگن میں جیسے پھر عبداللہ اتر آیا۔ اب دادا اور پوتا جیسے ایک دوسرے کی جان تھے۔ اہل مکہ کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 2 برس کے لیے دیہات میں بھجوا دیا کرتے، وہاں ان کی پرورش ہوتی اور بچے تھوڑا بڑے ہوتے تو ماں باپ کے پاس واپس آ جاتے، اور جو بچوں کو لے جانے والی دائیاں ہوتی اس کی حسب توفیق خدمت بھی کی جاتی۔ بنی سعد ایسا ہی ایک معزز قبیلہ تھا کہ جو روایت عرب کا پاسبان تھا، جو عرب کے خالص ماحول کو سنبھالے ہوئے تھا، اور جہاں مکہ والے اپنے بچوں کی پرورش کرنا پسند کرتے۔ بنی سعد سے مکہ کی طرف قافلہ نکلا۔
ان میں ایک کمزور سی گدی پر سوار خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور ساتھ ہی ایک ایسی ہی نحیف و نزار اونٹنی پر ان کے میاں سوار۔ ان کمزور جانوروں کے سبب یہ قافلے سے بار بار پیچھے رہ جاتے اور راستہ بھر قافلے والے رک کر انتظار کرتے، لیکن جب مکہ آثار دکھائی دیے تو کون کسی کا انتظار کرتا ہے، سو سب جلدی سے مکہ پہنچے اور حلیمہ پیچھے آہستہ آہستہ سوئے منزل بنی سعد مکہ پہنچے تو سب سرداروں کے گھروں میں گئے۔ بی بی آمنہ کی طرف بھی ایک سے زیادہ لوگ گئے، لیکن جب دیکھتے کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو کچھ نا امیدی سے نکل آتے کہ سر پر باپ نہیں، یہاں سے کیا ملے گا۔ حلیمہ کی ساری ہم جھولیاں اور شریک سفر اپنے لیے بہترین انتخاب کر چکی تھیں۔ تلاش بسیار کہ مکہ میں بس ایک ہی بچہ باقی تھا۔ مایوس حلیمہ نے ایک بار تو سوچا کہ واپس پلٹ جائے، کیا کسی یتیم کو گود میں لینا نری محنت اور مشقت اور حاصل وصول کچھ ہی نہیں، لیکن پاس سے حلیمہ کے خاوند نے صلاح دی کہ خالی ہاتھ کیوں کر جاتی ہو، چلو کم ہی سہی نہ ملے مال، ذرا بچہ تو دیکھو کیسا حسین ہے کہ جیسے گھر کے آنگن میں مہتاب اترا آیا، جیسے سارا کا سارا سورج زمین پر اتر آیا اور زمین کی گود اس کے حسن کی گرمی سے بھر گئی۔ حلیمہ کیا معلوم تمہاری گود بھی اس سراج منیر سے روشن ہو جائے۔ امید بھری اس تحریک نے حلیمہ کے دل میں کسی کونے میں آس کی جانے کیسی جوت جگائی کہ آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑا، گود میں اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹ بچے کے رخسار پر پیوست کر دیے۔ بچہ لیا، خیمے میں پہنچی تو دیکھا جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے بہت دودھ اترا ہوا ہے۔ حلیمہ خود کہتی ہیں کہ خوراک کی قلت کے اسباب خود میرا دودھ میرے بچوں کو کافی نہ رہتا تھا۔ اب خیمے میں آئی تو جیسے منو سلوا اتر آیا۔ پہلے میں نے عبداللہ کے لخت جگر کو دودھ پلایا اور پھر سیر ہو کر میرے بچوں نے پیا۔ اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ کچھ بدلاؤ ہے اور شاید اسی بچے کے سبب ہے کہ جیسے ہمارے خیمے میں برکتیں اتر رہی ہیں۔ واپسی کا سفر تھا، تاریخ میں بس واپسی کے سفر کا اتنا ہی سراغ ملتا ہے کہ اونٹنی جس نے کو آمد کے سفر میں اپنی سستی کے اسباب شرمندہ کیے رکھا، اب واپسی کے سفر میں سب سے آگے تھی۔ شریک سفر ہم جھولیاں کچھ حیرت سے پوچھتی ہیں، حلیمہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اس مردہ تن میں کہاں سے ایسی جان آ گئی؟ کہاں ہم تمہارا انتظار کرتی تھیں اور اب تم ہم سے پکڑی ہی نہیں جا رہی ہو، اب تم ہمارا رک کر انتظار کرتی ہو کہ ہم تمہیں آ کر پا لیں۔ حلیمہ کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ سوار بدل گیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔